ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہ تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوتی ہیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، گویا کہ وہ جو اپنے کیے گئے شرکیہ اعمال ہیں ان کا سبب اللہ کی محبت بتاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پھر میری اتباع کرو۔ میں جو طریقہ، جو طرز عمل، جو اسٹریٹجی، جو اعمال اللہ سے محبت کے حصول کے لیے بتاؤں گا وہ اختیار کرو گے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ شرک کر کے اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ چل کے اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو اس سارے پروسیس میں اور ساری لائف کے پروسیس میں، میری اتباع کرو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ نے فرمایا ان سے یہ فرما دیجئے کہ جب تم یہ کام کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ آیات کے درس قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو کفار کے ساتھ دلی محبت اور مودت سے منع فرمایا، اور اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں دلوں کے راز بھی جانتا ہوں۔ اگر دل میں یہ محبت رکھی جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے اعمال قیامت والے دن حاضر کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ وہاں کفار کی محبت کی ممانعت کی، اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا کہ تمہاری محبت کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت کا معیار اور کسوٹی بھی ذکر فرما دی، اور اس کا طریقہ کار بھی ذکر فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہ تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوتی ہیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، گویا کہ وہ جو اپنے کیے گئے شرکیہ اعمال ہیں ان کا سبب اللہ کی محبت بتاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پھر میری اتباع کرو۔ میں جو طریقہ، جو طرز عمل، جو اسٹریٹجی، جو اعمال اللہ سے محبت کے حصول کے لیے بتاؤں گا وہ اختیار کرو گے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ شرک کر کے اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ چل کے اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو اس سارے پروسیس میں اور ساری لائف کے پروسیس میں، میری اتباع کرو۔ جب ایسا کرو گے
تو اللہ نے فرمایا ان سے یہ فرما دیجئے کہ جب تم یہ کام کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس اتباع کی وجہ سے تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اسلام جب لاتا ہے انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاتا ہے تو جو پہلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے تو اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تم اس فارمولے کو پورا تو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ اب عیسائیوں نے جو یہ عذر پیش کیا یا یہ جو بات پیش کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں نے جو یہ بات کی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کی وجہ سے اس کو کرتے ہیں، یہی ریزن بیان کر کے دور حاضر میں اور گزشتہ کچھ ادوار میں بزرگوں اور پیروں اور ولیوں کو معبودان کے درجے تک فائز کیا گیا کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ کا ولی اللہ کا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک درس میں من دون اللہ کی تشریح بڑی تفصیل سے کی تھی کہ عام طور پہ جب اللہ کے علاوہ اور کی عبادت کرنا یا اور کو پکارنا یا اور سے حاجتیں طلب کرنے کی بات کی جاتی ہے اور اس کے لیے من دون اللہ کی ٹرمینالوجی اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہے، وہ جگہ جگہ من دون اللہ آئی ہے، تو اس کے بعد فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں جی، یہ ہستیاں تو مراد نہیں ہیں۔ تو میں نے پورے اس درس قرآن میں یہ بات بتائی تھی کہ قرآن مجید میں من دون اللہ کا اطلاق بتوں پر بھی ہوا ہے، شجر حجر پر بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ سورج چاند ستاروں پر بھی ہوا ہے، اور ہستیوں اور انبیاء اور اولیاء پر بھی ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے سورج چاند ستارے شجر حجر کی پوجا سے تو روکا ہو اور نبیوں کی پوجا کی اجازت دے دی ہو یا ولیوں کی پوجا کی اجازت دے دی ہو، تو من دون اللہ کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے۔ تو یہ کام کیا گیا کہ یہ تو اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، رنگ برنگے ایسے جملے جو شرک کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہماری تو اللہ سنتا نہیں ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ موڑتا نہیں ہے، ہم ان کے آگے گزارش کرتے ہیں اور یہ ہماری گزارشیں اللہ کے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے نا کہ بزرگ ہستیوں کے بنائے ہوئے بتوں کو علامتی طور پہ سامنے رکھ کے ان بزرگ ہستیوں کو جب یہ پکارتے تھے تو صاف کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہی تصور گمراہی کو آگے لے کے چلتا رہا، ہر ایک گروپ نے اپنے اپنے پیر، بزرگ، اولیاء کا نام دے کر ان کو خدائی درجوں پہ فائز کرنا شروع کر دیا، ان سے حاجتیں طلب کی، ان کے نام پہ مزار بنائے، ان کی بیٹھکیں بنائی اور ان بیٹھکوں سے پیسہ کمایا اور مال بنانا شروع کیا، لوگوں کو یہی دھوکہ دیا کہ ہم اللہ کی محبت میں یہ سارا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ بزرگ کی جو ہے نا یہ یہاں پہ عرس کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت میں باتیں ہوتی تھی، ہر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھ لیں اللہ کا نام لیں گے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں جی، اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں جی، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں جی۔ کسی نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اے اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی۔ قرآن نے شفاعت قہریہ کا رد کیا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، شرکی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ سے جھگڑ کر ہمیں چھڑا دیں گے۔ اللہ نے کہا میرے سامنے کس کی مجال ہے کہ وہ میرے آگے شفاعت کر سکے میری اجازت کے بغیر؟ شفاعت قہریہ، جبری شفاعت کا کلقمہ کیا، لوگوں کا کانسیپٹ اس لیول تک چلا گیا تھا، اللہ سے جھگڑ کے چھڑا لے گا جی، یہ تو بزرگ اتنی پاورفل ہستی ہیں۔ اور اس وقت بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے رنگ برنگے، خود نام رکھ لیتے تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو موقع مل گیا جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے کا اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا. تو اپنے جیل کے ساتھیوں کو جب ارشاد فرمایا نا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ جو رنگ برنگے تم نے متفرق قسم کے رب بنائے ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے جو واحد ہے اور قہار ہے؟ جب یہ بات کی نا تو ساتھ ان لوگوں کے اس دور میں کوئی نام رکھے ہوں گے، انہوں نے کسی نے کیا نام رکھا ہوگا، کسی نے کیا نام رکھا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے نا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ کی ذات واحد اور قہار ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. یہ جو نام رکھ کے تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں نا یہ تم نے رکھے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے. یہ کوئی قرآن میں تو نہیں آئے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ڈیزگنیشنز نہیں ذکر کی، تو یہ تو نام ہے قرآن میں جگہ جگہ یہ ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیا اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہ تو کوئی سلطان نہ کوئی دلیل نازل فرمائی ہے، تم نے اپنے طور پہ انتخاب کر رکھا ہے. تو یہ ہر ایک نے اللہ سے محبت کا دعویٰ یا اللہ سے قرب کا دعویٰ کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپیشلی یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو عمومی ہے، اطلاق پر ہے، سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، تب اللہ اس کو محبوب بنائے گا. لیکن اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ وہاں ان عیسائیوں نے جو دعویٰ کیا تھا یا وہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح میسج دے دیا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے میں سچائی پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک ہی فارمولہ ہے، اس کے لیے طریقہ کار، اس کے لیے لائحہ عمل، اس کے لیے جو انداز ہے وہ تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فالو کر لو، تم اللہ کو محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا محبوب اور تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. یہ واضح فرما دیا. طریقہ کار وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ تم ابن اللہ کہہ لو، اللہ اس میں آ کے حلول کر گیا ہے، اس کے اندر اللہ گھسایا ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. کسی نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. تو یہ رنگ برنگی جو صفات دی یہ در حقیقت اللہ کا قرب، دعویٰ یہی تھا کہ اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا ایسے نہیں ہوگا. تو آج ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ جگہ جگہ یہ جو اپنے اپنے آستانے بنائے ہوتے ہیں اور اس میں پیروں کو اور ولیوں کو خدائی لیول تک فائز سمجھا جاتا ہے اور خدائی صفات کا حامل قرار دے دیا جاتا ہے، ان کو غیبانہ پکارا جاتا ہے، ان سے جا کے اولادیں طلب کی جاتی ہیں، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے انہیں استمداد اور توسل کے طور پہ پیش کر کے رنگ برنگے جو ہے نا وہ اپنے فریادیں ان کے آگے رکھی جاتی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں؟ اگر تو یہ اتباع میں ہیں تو ان کو جو یہ سارا کچھ کر رہے ہو تو آپ جسٹیفائی کرو. یقیناً یہ کچھ اتباع میں نہیں ہے، یہ سیلف میڈ ہے، اپنے اپنے بنائے ہوئے فارمولے ہیں، دین اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر اللہ کے دین کی قدر کیجئے، یہ عافیت اور سلامتی کا دین ہے اور سلامتی دینے والا دین ہے. تو سلامتیاں تب ملیں گی جب اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی، ورنہ دین کی افادیت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کرو گے وہ سرٹیفائیڈ ہوں، وہ اتھینٹک ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہو اتھینٹسٹی کی. تب جا کے وہ ذرائع قابل قبول ہوں گے اور اللہ کے قریب کریں گے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گے اور شرک کی وجہ سے انسان راندہ درگاہ ہو جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر یہ آیت بڑا واضح طور پہ ایک اس قرب خداوندی کے تلاش کی بات اور دوسرا پھر تمام معمولات زندگی کو ادا کرنے کے حوالے سے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے حوالے سے ہے. اگلی آیت بھی اسی طرح ہے. فرمایا قل، ان کو مزید یہ فرما دیجئے، ان کو واضح کر دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ان تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، چاہے تو یہ مسلمانوں کو اس کا مخاطب سمجھ لیں، چاہے وہ نجران کے عیسائی یا پوری دنیا کے انسان، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے حکم سے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے پھرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے علاوہ جتنے امور اطاعت کے، بندگی کے، خوشنودی کے ادا کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا کا یہ مفہوم ہے،
اس سے پھر جاتے ہیں. تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافروں کی لسٹ میں رکھتا ہے اور کافروں کو کبھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ جو کفار کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نے کیا چھونا ہے، بس اگر چھوئے گی تو چند دن تک چھوئے گی. ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اور تم کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے محبوب بننا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بڑی جامع قسم کی آیات ہیں دونوں، اور ساتھ ساتھ دونوں باتوں میں واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت لازم ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس حوالے سے کثیر ایسے فرامین ہیں جو ارشاد فرمائے جن کے اندر آپ نے اپنی اتباع کا حکم دیا. کہیں آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ محبت کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ سے محبت، رسول کی محبت، ان دونوں کی بات. تو فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا، اب محبت کا پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں آج تک ایجاد ہوا ہے تو بتاؤ. کوئی ایسا تھرمامیٹر آیا ہو، کوئی ایسا لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہو جس میں محبت رسول کا یا محبت کا کوئی میجرمنٹ ہو سکے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ محبت اطاعت مانگتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی ایک اور حدیث میں یہ مسئلہ خود بھی واضح فرما دیا. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا. کسوٹی اور پیمانہ خود بتا دیا نا کہ اگر محبت ہے، کہا جی محبت کے بغیر مومن نہیں ہو. پتہ کیسے چلے گا کہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا پتہ چل سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے دین لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. زندگی کے ہر شعبہ میں خواہشات اس دین کے تابع نہیں ہوں گی تو محبت بھی کوئی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے. زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے ہمارے سامنے ہے. ہماری سیاست ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہمارا عبادت کا نظام ہے، ہمارا عقیدت کا نظام ہے. ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. آپ کی تعلیمات موجود ہیں، ان تعلیمات کو فالو کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اتباع کو ساتھ رکھا ہے. اے دل اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، پھر شیوا بنا لے اپنا اطاعت رسول کی. محبت اور اطاعت لازم و ملزوم ہے. آپ نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ میری اتباع کرے گا، اس کو میری اتباع کرنی پڑے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت یہ دین کے بنیادی اجزاء میں سے ہے. اگر یہ نہیں ہے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے اور فرمایا کہ میں ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، چاہے نان مسلم اس کا مرتکب ہو یا مسلمان اس سے ڈائیورٹ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو پسند نہیں کرتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے جب بات ہو، اطاعت کے حوالے سے بات ہو، تو اس کو بڑے محدود لیول پہ سمجھا اور سنا جاتا ہے. جب بھی اتباع کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آتی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جیسے کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے ویسے کپڑے پہنو تو یہ اطاعت ہے، جیسے سوتے تھے ویسے سو تو یہ اطاعت ہے، جیسے بیٹھتے تھے جیسے کھاتے تھے. لیکن اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کون کون سے لیول اور درجے ہیں. دو بنیادی چیزیں میں نے گزشتہ بھی کچھ دروس میں یہ واضح کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع ہے اور آپ کا طریقہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، اس کی دو بڑی بنیادی قسمیں ہیں. ایک کو ہم سنن ہدا کہیں گے، سنن ہدا، اور ایک کو سنن زوائد کہیں گے. سنن ہدا اور سنن زوائد. سنن زوائد کو سنن عادیہ بھی کہا جاتا ہے. سنن ہدا وہ چیزیں ہیں، وہ امور ہیں، وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین، بطور شریعت ریکمینڈ کیے، بتلائے اور کر کے دکھائے. ایسی چیزوں کو چھوڑنے والا ملامت کیا جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک سمجھا جائے گا. اس کو چھوڑ نہیں سکتا بندہ، چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، کرے گا تو بہت بڑا اجر و ثواب،
بہت بڑے مقام اور مرتبے کا مالک بنے گا. مثال کے طور پہ جماعت کے ساتھ نماز ہے, اذان ہے, عیدین کی نمازیں ہیں, جمعہ ہے, معیشت کا نظام ہے, زکوٰۃ کا نظام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا. سیاست کے اندر شورائی نظام ہے. اور جو آپ کی سنت ایسی جو دین کے طور پہ اور شاعر اسلام کے طور پہ دی گئی ہو, اس کو نہیں چھوڑ سکتے, اس کو اختیار کرنا ہے. یہ دین ہے, دین کی شکل ہے, دین کا ڈھانچہ ہے یہ. اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے طور پہ آتی ہے, وہ آپ کی عادت مبارکہ پہ ہے, جو انسانی عادت کے طور پہ, کچھ علاقائی کلچر اور ثقافت کے طور پہ, کچھ آپ کی عادت کے طور پہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس کا پابند نہیں بنایا کہ تم یہ سارے کام اسی طرح کرو جیسے میں کر رہا ہوں. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی, آپ کا طریقہ تھا. اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمیں سنت کو اختیار کرنے کا ثواب ضرور ملے گا, لیکن اگر کوئی نہیں اختیار کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے, آپ کھاتے کیسے تھے. یعنی آپ نے جو اوامر اور نواہی دیے وہ الگ ہیں, کہ جس میں آپ نے کسی چیز کا حکم دے دیا یا جس سے منع کر دیا, وہ تو آپ کے حکم اور منع کرنے کی بات آ گئی. لیکن ایک آپ کی اپنی روٹین لائف تھی, آپ کا لباس کیسا تھا, اس کا رنگ کیسا تھا, کیسے اس کی شکل و صورت تھی. ان چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پابند نہیں کیا, کیونکہ یونیورسل پروفٹ تھے. ملٹی کلچرل سوسائٹیز کے اندر بھی اس دین نے جانا تھا. ہر قسم کا لباس, رنگ, اس کا انداز, طریقہ وہ اس امت کا حصہ بننا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یونیورسلٹی کے تقاضوں کے تحت بھی ایسی چیز پر امت کو پابند نہیں کیا, انسانیت کو پابند نہیں کیا. لیکن ہمیں جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمیں یہیں پہ بات بند کر دی جاتی ہے, اور اس طریقے پہ بات نہیں ہوتی. سود کھا رہا ہے کوئی تو کھائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں جتنی سخت ہیں اس طرف بات نہیں کی جاتی. کوئی اگر جو سیاسی نظام ہے اس میں ظلم, استحصال اور اس کو اختیار کر رہا ہے اور عدل اور انصاف کو پامال کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اس میں طریقہ سنت بتایا نہیں جاتا. دیگر امور کے اندر, پوری لائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں, جو سنتیں ہیں, آپ کی تعلیمات ہیں, ان کو اگر کوئی اختیار نہیں کرتا, اخلاقیات کے اندر اس کو پامال کرتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریگولر سنتیں ہیں. آپ نے بد اخلاقی پر جو ہے وہ وعیدیں سنائی اور خوش اخلاقی پر آپ نے خوشخبریاں سنائی, وہ آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات اور اس طریقے کو جو ہے نا وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے, اور چند ظاہری امور اور شکل و صورت اور حلیے کو بنیاد بنا کر سارے دین کا مدار اس پہ رکھ لیا جاتا ہے. یہ بڑی کم علمی اور کم فہمی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان چند امور میں بند نہیں ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز کو دیوانہ وار فالو کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا سنت کو اختیار کرنے کا. لیکن دین کے اندر جو تعلیمات نبوی ہیں, جو اطاعت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کو بڑے لیول پہ سوچنا چاہیے کہ دین کی بنیادی چیزیں کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شاعر اور بطور دین کے اور شریعت کے ہمیں بتلائی ہیں, اور ہم اس کو پابند ہیں, فالو کرنے کے پابند ہیں. جب ہم اس انداز سے سوچیں گے تو پھر دین کی وسعت ہمارے دلوں میں آئے گی, پھر ہمارے ذہنوں میں دین کا دائرہ وسیع ہوتا نظر آئے گا. پھر ہمیں صرف یہاں پہ اس بات پہ لڑائیاں نہیں ہوتی نظر آئیں گی کہ اس نے میرے کلر کی پگڑی کیوں نہیں پہنی, اس نے میرے کلر کے, میرے فرقے کے, برانڈ کے جو ہے نا وہ لوگو والے لباس کیوں نہیں پہنے. اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ پھر اطاعت رسول کی صحیح ڈائمنشن کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کس اینگل سے آگے جانا ہے, اطاعت رسول ہمیں کس انداز سے لے کے چلنی ہے. پھر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. قل اطیعوا اللہ والرسول, فرما دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فإن تولوا, بس اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور اس بات کو نہیں مانتے, اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, فإن اللہ لا يحب الکافرین, تو بے شک اللہ تعالیٰ کفار کو, ایسے کفار کو پسند نہیں کرتا. وہ اللہ کے محبوب کسی صورت میں نہیں ہو سکتے, نہ وہ اللہ کے محبوب ہیں نہ اللہ ان کا محبوب ہے, بلکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور خواہشات کی بنیاد پہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دین سے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا دعویٰ ان کا جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے, عشق نصیب فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت اور عشق ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.